کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ سب نبیوں کے باپ ہیں، ولیوں کے باپ ہیں، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے، حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے ہیں واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ ہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اللہ اکبر۔ سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا۔ اب دھیان سے سننا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اذانیں سن کر گانے سننے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، کرکٹ دیکھنے والوں، ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، سب نبی نفسی نفسی کہیں گے، تو مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز، نجات کا مرکز، اللہ اکبر، میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، میرے اور آپ کی آقا، مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ایک ہی ذات محمد الرسول اللہ کی، جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں، لیکن دوسری حدیث اب سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، چل جائے یہاں سے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے، کیا فرماتے تھے صحابہ کو؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بھی مت بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لعنت برستی، بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دو لوگوں پر بڑا بھیانک عذاب ہوگا قیامت میں، توجہ، کون سے دو لوگ؟ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس وادی میں دو لوگ ہوں گے، ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا، حرام روزی کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا۔ آج نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایک بات ہے، نماز کی خصوصیت ہے، توجہ، نماز کی کیا؟ جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے، ٹھیک؟ نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتا۔ کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا، توجہ کریں،
کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا، نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا زہریلا ہے وہ گناہ، کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں لقمہ حرام، حرام روزی، جس میں آج میری قوم مبتلا ہے۔ کس اعتبار سے؟ آج سب سے زیادہ ایڈورٹائز کس کی آ رہی ہے؟ جوئے کی۔ جنگلی رمی کھیلو، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، اتنے لاکھ ملے، اتنے لاکھ ملے۔ تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ چلو گھر بیٹھے، کس نے جانا یار پتھر توڑنے، کس نے جانا کرانہ دکان پہ گھنٹوں بیٹھنے، کس نے جانا مزدوری کرنے؟ موبائل لو، نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑ پتی بن جاؤ۔ یاد رکھنا، لالچ بری بلا ہے، لالچ بڑی بدترین بلا ہے۔ یاد رکھو، اگر جوئے کے چکر میں پڑو گے، جیت گئے تو انجام کیا؟ جیت گئے تو انجام یہ، اگر اس کے پیسے سے کپڑا خریدا جوئے کے پیسے سے، تو جب تک کہ وہ کپڑا موجود رہے گا نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی دعا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کا گھر بنایا تو جب تک اس حرام پیسے کی اینٹ موجود رہے گی، لعنت برستی رہے گی جوا کھیلنے والے پر۔ اللہ اللہ، جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ آپ اندازہ تو کریں، کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا قیامت پر اللہ اکبر وہ یقین نہیں جس یقین کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک تو یہ جوا ہے، یاد رکھنا، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کروڑ پتی بننے کے چکر میں اللہ اکبر اپنی پونجی کو برباد مت کرو۔ یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے تاجداروں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے مالداروں کو زمین پر اور روڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ یاد رکھنا، جوے کی طرف نہ جاؤ، ورنہ جو پونجی پڑی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ لالچ بری بلا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک تو جوا ہے، اور جوے کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی لاٹری کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن حرام کاروبار کی سب سے بدترین شکل جو ہے، جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے سود، وہ ہے انٹرسٹ، وہ ہے بیاج۔ اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے، سود بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداشت ہو سکے تو امروہہ والوں برداشت کرنا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے، ہر سال حج کر کے، سفید کپڑے پہن کے، حاجی نمازی کہلا کر چوری چپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں۔ 10 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو، 10,000 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو، 20,000 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو۔ یاد رکھنا، یہ سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے۔ کتنا گر گیا مسلمان، لوگ کتنے گر گئے۔ ارے نادان، دولت تو ناچ کر بھی لوگ کما لیتے ہیں، دولت تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا میل ہے، دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سخت ہے، اور ایک دو کتابوں میں نہیں، اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا؟ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لقمہ سود کا کھانا، ایک درہم کھانا، دونوں گناہ میں برابر برابر ہے۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ زمین پہ گر جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی
کیسی حالت ہوگی بتاؤں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل، یا جس پر آسیبی اثر ہوتا ہے، جس کو آسیب چھو لیتا ہے، یعنی کیسے وہ دکھتا ہے، بالکل مریل سا، پاگل سا، بکھرے ہوئے بال، ڈراؤنا سا چہرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو۔ میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی، بجلی کے کڑک کی آواز، بجلی کڑکنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک منظر بتایا گیا۔ منظر یہ تھا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، روم کی طرح، جیسے کمرے ہوتے ہیں روم، ان کی طرح پیٹ تھے۔ اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے، اٹھنے بیٹھنے کو انسان محتاج ہو جاتا ہے نا، لیکن کمروں جیسا پیٹ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے تو آپ کو کہا یار مولانا زبردستی ڈرا رہے ہیں، ہے نا، زبردستی ڈرا۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے یار اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات، نہ مولوی صاحب کی بات، یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے، ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے، اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ان کی رضا چاہتا ہے، وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ رسول، سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے، یہ دنیا کے مال کی محبت سے باز آ جاتے۔ میرے بھائی، اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی، حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حرام سے توبہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا روم کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے، اور اس کے اندر بچھو ہے، بچھو ڈنک مار رہے ہیں، اور جہنم کی آگ ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر۔ اللہ اللہ، اگر کبھی 4-6 کپ چائے پی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کبھی مرچ زیادہ کھا لو پیٹ میں جلن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں، آپ غور فرمائیں، چائے 4-5 کپ پینے کی وجہ سے یا مرچ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی، توجہ کرنا، رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے۔ اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو، دوسروں کے لیے جما رہے ہو، دوسرے موج مستی کریں گے، دوسرے عیش و عشرت کریں گے، لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ سب سے بڑی بات یاد رکھنا، سود مر جانا، میرا جملہ لکھ، مر جانا، سود نہیں کھانا، بھیک مانگ لینا، سود نہیں کھانا۔ اور یہ بھی سنیں، جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے، جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے۔ آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا۔ میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں،
ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب، مفلس اور کنگال کہتے ہیں۔ واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورجا کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نعرہ تکبیر۔ جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم۔ جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے، کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا۔ یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے، میں مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں، میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہو، کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی۔ ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ہم حبیب مانتے ہیں۔ حبیب دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر، شریک، پارٹنر۔ پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا، کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، تو نے کیوں کیا، 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا، تو نے 24 میں کیوں بیچا، یہ سب حساب ہوتا ہے۔ یار ایک ایک روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا، اتنے میں حبیب آیا، کون؟ بیٹا، ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے، لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا۔ ہاں جاؤ لے لو۔ ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا، تو وہ کہے گا نادانو، وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے۔ تو ہے وہ شریک تھا، وہ پارٹنر تھا، اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ حبیب ہے۔ کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل، ہم نبی کو شریک نہیں مانتے، کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔